بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے اپنے سلسلے ایک سوال کے ساتھ ادارہ اردو کی طرف سے، اور شکر گزار ہوں میں جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب کا کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں. تو جناب والا، ایک ایسے موضوع پر آج میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جس کا آپ کافی دفعہ حصہ رہے. ایک آدھ دفعہ مجھے بھی انہوں نے بلا لیا، اور مسلسل وہ یہ فینومینن ہمارے ہاں ادھر آس پاس موجود ہے. اس پر بہت سارے اعتراضات بھی ہیں، بہت سارے سوالات بھی ہیں، اس کی بہت یعنی پذیرائی بھی ہے، اس کی بہت مقبولیت بھی ہے. اور وہ سلسلہ ہے یہ جو ادبی میلے، ادبی کانفرنسیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں ہوتی ہیں. جب ہم طالب علمی کے دور میں تھے اور آغاز تھا تو ایک آدمی ادبیات پاکستان اہل قلم کانفرنس کرایا کرتا تھا، جس میں سرکاری سطح پر سارے لوگوں کو بلا کر وہاں پر گفتگویں ہوتی تھیں، ادب کے جائزے ہوتے تھے، وہ کتابیں چھپیں، مضامین پڑھتے تھے، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے. تو یہ سارا سلسلہ وہاں پر تو تھا. اور کچھ یعنی گیدرنگز جو ہیں اس طرح کی وہ مختلف شہروں میں مختلف جو نجی سطح پر بھی ہوتی تھی. لیکن فی زمانہ آ کر آہستہ آہستہ ادبی جو میلہ ہے اس نے باقاعدہ ایک سمجھیں کہ سماجی سطح پر ادب کی جو ترویج، اشاعت اور اس کا جو انٹریکشن ہے اس کی ایک صنف کی حیثیت آپ سمجھیں کہ حاصل کر لی ہے. مختلف ادارے اس طرح کے میلے کرواتے ہیں، مختلف شہر کے جو سرکاری ادارے ہیں وہ اس طرح کے فنکشنز کرواتے ہیں، کچھ کانفرنسیں، میلے اس طرح کی. اور ان کے بارے میں ظاہر ہے ایک جتنا پذیرائی والا حصہ ہے لوگوں کے اس پہ جن کو نہیں بلایا جاتا یا جن کے نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہوئے بعض موضوعات، بعض سیٹ اپ اس میں ہوتے ہیں. تو لیکن ایک غیر جانبدارانہ نقطہ نظر سے، ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اسی سماج کا ایک حصہ ہونے سے، ادب کے معاملے کے ساتھ کنسرن ہونے کے حیثیت سے ہم جو دو افراد یہاں بیٹھے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک غیر جانبدارانہ نقطہ نظر سے آپ اس کو کتنا مفید سمجھتے ہیں اور کتنا اس میں جو ہے وہ اس کے جو سمت ہے اس میں اصلاح کی گنجائش سمجھتے ہیں؟ مفید تو بلکہ میں تو لازمی سمجھتا ہوں کہ اس کو لازمی ہونا چاہیے، اور فائدہ مند نہیں بلکہ اب تو یہ سمت نمائی کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو پاکستان میں اردو ادب کے حوالے سے ادبی میلوں کا آغاز آصف فرقی صاحب نے کیا تھا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے 2010 میں یہاں اسلام آباد میں وہ آئے. غالباً آسم بٹ صاحب بھی تھے. میلوڈی میں ہم بیٹھے اور وہ ہمیں بتاتے رہے کہ اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور میلہ جو ہے ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا، نہ ہمیں اس طرح کیا ہوتا ہے، کیونکہ فیسٹ سے جڑا ہوا یہ ہے میلہ. میلے میں تو رنگ برنگی حرکات ہوتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں، فوڈ سٹال اور ڈانس، بھنگڑا، مطلب عوامی انجوائمنٹ کا ایک انجوائمنٹ اس میں شامل ہے. اور اچھا یہ بڑا تھا کہ لٹریچر کو فیسٹ کیا جائے، اور اس لٹریچر کا تو کام ہی برین سے ہے، یعنی ایسی استھیٹکس جو برین کے ذریعے آپ کو یعنی وہ میلے والا ایلیمنٹ اس میں سے، یعنی اس کی سینسیشنل سطح پہلے آپ کی معنیاتی سطح پہ بنتی ہے، پھر وہ استھیٹک میں ڈلتی ہے. پینٹنگ آنکھوں کو مطلب پینٹنگ ہے یا رقص ہے، یہ حسی براہ راست حسی تجربے ہیں آپ، لیکن یہ ایک ذہنی تجربہ ہے ادب جو ہے. تو یہ بڑا یونیک تجربہ تھا ہمارے ہاں کم از کم اس سطح پر کہ اس کو ایک فیسٹ کی شکل میں منایا جائے. برا نہیں ہے، مذہب کو اگر آپ فیسٹ کرتے ہیں، عیدیں کرتے ہیں اور اس طرح کلچرل تہوار ہیں، بسنت منا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں. لیکن یہ تھا کہ کتنی حد تک کس حد تک کامیاب رہے گا. اچھا، اس سے پہلے احمد شاہ صاحب کراچی والے، انہوں نے کانفرنس کے نام سے، وہ میلہ نہیں تھا، کانفرنس تھی، انہوں نے ایک اردو کانفرنس کے نام سے 2008 میں اس کا آغاز کیا تھا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اور بہت ہی سلیکٹیو قسم کی کانفرنس تھی. انہوں نے پھر 2010 کے بعد اس کو وائڈر کیا. ٹھیک ہے، جب یہ فیسٹ شروع ہوا، فیسٹیول شروع ہوا، تو اس کو بھی میلے کی شکل KLF جو شروع ہوا، پھر انہوں نے اس کو میلے کے رنگ میں شروع کر لیا. پھر انہوں نے اس کے اندر رقص ہے یا سٹالز ہیں، فوڈ سٹالز اور اس طرح کی چیزیں، مشاعرے ہیں اور عوامی طرز کے مشاعرے شروع کر لیے، یا گفتگو کے موضوعات اس طرح کے رکھنے شروع کر دیے جس میں لے مین کو یا عام قاری کو جو ہے اس میں اٹریکشن ہو اور وہ آئے سنے. اچھا، پھر اس میں صرف ادب نہیں فوکس کیا گیا،
اس کے اندر تمام صحافت کو زندگی کے تمام شعبے ہیں جہاں ڈبیٹ بن سکتی ہے، جو زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں، زندگی کی اسٹیٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کو شامل کیا جانے لگا. مثلا ایکٹرز ہیں، آرٹ کے دیگر شعبے، ان کو بھی انہوں نے، تھیٹر ہے ان کو بھی اس میں شامل کر لیا. تو یہ مطلب قوالی ہوتی ہے، بڑی دھوم دھام سے وہ قوالی کا فنکشن کرتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کے سنگرز لوگ بلائے جاتے ہیں ملک بھر سے، فوک ڈانسنگ ہوتی ہیں. اور تو یوں کے ایل ایف سے پھر 2013 میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اسلام آباد میں آئی ایل ایف شروع ہوا، 13 میں ہی ایل ایل ایف شروع ہوا لاہور کا، اور پھر آنورڈ پھر 15 میں فیصل آباد میں شروع ہوا. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اچھا، یہ تو ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے. بہت ضروری بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے کہ ادب کو فینٹیسائز کیا جائے، ادیبوں کو سامنے لایا جائے، ادیبوں کے ملنے کی، ادیبوں سے بات کرنے کی، ادیبوں کو سننے کی جو ہے جو مواقع ہیں وہ فراہم کیے جائیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو صاحبان فکر جو جن کو سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، جی مثلا سیاستدان ہے، وہ اپنی سطح پر ایک فکری آدمی ہوتا ہے اور لیڈ کرتا ہے معاشرے کو. اسی طرح جو مذہبی جو پیشوا، جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ عوام کے ساتھ منسلک ہیں اپنے مختلف فنومینا. وہ جلسہ کرتا ہے سیاستدان، ٹھیک ہے، مولوی صاحب خطیب ہیں، وہ وہاں پر ان کے ساتھ عوامی انٹریکشن ان کو موجود ہے. ایکٹر اپنے تھیٹر کے ذریعے، اپنی فلم کے ذریعے عوام کے ساتھ منسلک ہے. ادیب پیچھے بیٹھا ہوا ہے، صرف اس کا لفظ جاتا ہے آگے، تو اس کی جو ملاقات ہے عوام کے ساتھ، عوام سے ملے، اس سے باتیں کرے، اور وہ بتائے، اس سے سوال کیے جائیں کہ وہ کیا لکھتا ہے، اس پہ جو اعتراضات ہیں یا اس کی جو تعریف ہے وہ پبلک میں عوام کے سامنے ہونی چاہیے. وہ کیسے بولتا ہے، وہ کیسے بات کرتا ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح. یہ بڑا نایاب تھا. آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی کچھ جو نہیں سامنے آتے ادیب، ان سے ملنا ہمارے لیے بھی، ہم خود ادیب ہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ پر انہیں اکٹھا کیا جائے، اور وہ اسی کام سے آئے ہوئے ہوں کہ وہ عوام سے ملیں، عوام یعنی وہ فیسٹ فارم میں ہو، یعنی وہ ایک فیسٹیول کی طرز پر وہ ملنے ملانے کے موڈ میں ہوں، اور وہ آ کے گفتگویں کریں، باتیں کریں، اور ان کو زیر بحث لایا جائے، ان کے کام کو زیر بحث لایا جائے. میلہ جو جب بھی ہوتا ہے نا سر، تو میلے کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اس کا انسلاک ہے. تو اس وجہ سے ہم مطلب بعض اوقات ہم اس پہ اس طرح کے اعتراضات کرنے لگتے ہیں کہ جو بہت انٹلیکچوئل سطح کے اعتراضات ہیں، وہ یعنی میلے کے کانسیپٹ میں یعنی بہت زیادہ انٹلیکٹ نہیں ہے. انٹلیکٹ لٹریچر میں موجود ہے، انٹلیکچوئل آدمی کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میلے میں جو اس کا اظہار ہے وہ عوامی سطح پر ہوگا، تو اس کو ذرا لائٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نہیں، اس میں اب دو طرح کے اعتراضات ہیں. میں چونکہ خود بھی اس کا حصہ رہا ہوں، اور پھر میں اعتراضات بھی بہت کرتا ہوں. اعتراضات کا بھی حصہ ہے، ہاں، اعتراضات کا بھی میں حصہ رہا ہوں، جو پذیرائی کا بھی حصہ. اچھا، اس میں معیاری ہونا چاہیے. ایک ادیب کو آپ لوگ عوام آئی ہے، بیٹھے سننے کے لیے آئی، تو شاعری کا تھوڑا سا معیار بہتر ہو، ظاہر ہے یہ تو لازمی. اچھا، پھر انتخاب بہتر ہو، ریپیٹیشن نہ ہو، وہی لوگ بار بار آ رہے ہیں، وہی بلائے جا رہے ہیں ہر جگہ. وہ بالکل وہ لکی سرکس کی طرح کہ آپ نے اٹھایا ہے بیگ اور پھر اگلے مہینے ادھر پہنچ گئے ہیں، پھر اس کے بعد ادھر پہنچ گئے ہیں. انہیں خود بھی کہنا چاہیے کہ میں فلاں میلے میں پریزنٹ کر چکا ہوں فلاں. اچھا، پھر سب سے اہم چیز جو ہے اس میں کہ یہ ریجنل جو کلچرل ویلیوز ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو سامنے لانے کے لیے بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ لاہور کا میلہ اور طرح کا ہونا چاہیے، لاہور ہی اس پہ فوکس ہونا چاہیے. گجرانوالہ میں ہے، احمد شاہ صاحب نے یہ تھوڑا سا کیا، انہوں نے مظفر آباد لے کے گئے تو مظفر آباد کا کٹ تھا وہ. اچھا، پھر وہ لاہور آئے تو لاہور میں انہوں نے سندھ کے اندر کیے، سکھر میں، اور دوسرے حیدرآباد میں. تو وہ سکھر کی ثقافت جو ہے، ہم ان کو سنیں، مقامی لوگوں کو دیکھیں، وہ کون ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں، یا مقامی لوگ جو ہیں اپنے ادیبوں سے تو آگاہ ہوں، ہمارے شہر میں کون سے بڑے ادیب ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا لکھتے ہیں. تو یہ بڑا غلط ہوا. یہ اعتراض میرا ہے کہ لاہور والے سارے کراچی پہنچ گئے، کراچی والے ملتان پہنچ گئے، ملتان والوں نے بیگ اٹھائے اسلام آباد آ گئے، اسلام آباد والے، مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کو بڑا لوکلائز کیا جانا چاہیے تھا. چلیے ایک تجویز کے طور پر ہو سکتا ہے، ظاہر ہے جو انہوں نے کیا اس کا ہو سکتا ہے تجویز ہی ہے، اس پہ کوئی اس طرح کا اعتراض نہیں کہ یہ ہونے نہیں چاہیے، تو بہت ضروری ہے. بلکہ میرے خیال میں نیگیٹیوٹی بھی کوئی ہے اس کی؟
نیگیٹیوٹی یہی ہے کہ کوئی مباحث اس طرح کے نہ ہوں، پروجیکشن ایسے یہ جو لوگوں کی نہ ہو. کانسیپٹ ہے کہ ادب میں ایک ایلیٹ کلاس پیدا کرنے کی، پروجیکشن اس طرح کے لوگوں کی نہ ہو کہ ادب میں ایک ایلیٹ کلاس کا پیدا کرنا، یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے میرے خیال میں ان کے ذریعے ادب میں بھی ایک ایلیٹ کلاس کا یعنی یہ پیدا کرنے میں ان میلوں کا ہاتھ ہے اور اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اگر خاص طرح کے لوگوں کو پروجیکٹ کیا جائے گا وہ لیڈ بنتے جائیں. نہیں، میرے کہنے میں آپ کے خیال میں یہ تاثر درست ہے؟ یہ ہے وہی والی میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ خاص طرح کے لوگ بلائے جاتے ہیں، خاص طرح کی مونوپلی یہاں پر قائم ہو جاتی ہے، وہ الیٹش جو ہے نا ایک بنا لیتے ہیں، مزاج بن جاتا ہے. تو جو بنیادی اس کا کام تھا کہ وہ ہر طرح کے ادیب کو جو اچھا لکھنے والا ہے یعنی بلائے اس کو عوامی سطح پر لا کر، شاید تاثر بھی بن گیا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میلے میں آئے گا تو میلہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا، کامیاب ہو جائے گا، لوگ آئیں گے دیکھنے. یہ بھی اس طرح کی کچھ پرابلمس تو ظاہر ہے. لیکن جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں صرف ان کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، ظاہر یہ ہے ایک. تو جب آپ میلہ کریں گے تو اس میں یہ پہلو تو ہوگا، لیکن مطلب ایسے کتنے 2-3 لوگ ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پھر پوری کی پوری ٹیم جو ہے اس طرح کی، یہ پھر ایک پولیٹیکل بائسز اس میں آ جائیں گی. ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ وہ کس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایلیٹ ہے. تو ایلیٹ بنانا بھی تو میلوں کا کام ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں. وہ ایسے نام سامنے لے کے آئے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے، وہ بنے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بنے نہیں ہوئے. وہ انہوں نے بہت اچھا فکشن پیش کر دیا ہوتا ہے، وہ ڈھیروں کتابیں ہوتی ہیں، انہیں سامنے لانا، ان کو مزید ایک ایلیٹ بنانا، یہ میرے خیال میں میلوں کا کام ہونا چاہیے کہ وہ لے کے آئیں. اچھا، باقی صحافت اگر اپنے لوگوں کو پیش کر رہی ہے، اگر اداکار اپنے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، اگر طاقتور لوگ جو ہیں پراپرٹی کے فلاں اور فلاں جو ہیں پیسے والے لوگ اگر اپنے ایلیٹ بنا رہے ہیں، تو ادیب کیوں نہیں ایلیٹ بنے سوسائٹی میں؟ اور اگر 10 لوگوں کے اندر اگر ادیب بیٹھا ہوا ہے، ادیب تو ایلیٹ بنے، معاشرے میں ایلیٹ بنے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن خود ادیبوں کے اندر ان کی کیٹیگرائزیشن کرنا کہ ادیبوں کی ایک ایلیٹ ہے اور وہ نہیں کم تر درجے کے ادیب ہیں، بالکل غلط بات ہے. اور یہ اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے. اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے معاشرے کی ایلیٹ کلاس ہے، ادیب اس کا حصہ ہوں، یہ تو خوشائند بات ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن اگر ادیبوں میں خود ایک ایلیٹ کلاس بن جائے اور دوسروں کو وہ مطلب ایسا کریں، تو یہ اس پر سوال اٹھائے کے پلیٹ فارم سے یہ تمام منتظمین کے لیے ہماری بات پہنچنی چاہیے کہ وہ مخصوص ادیبوں کو ایلیٹ نہ بنائیں. نہیں دیکھیں، اور ایسے لوگوں کو بھی ادارہ اردو جو ہے ظاہر ہے وہ اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو یعنی اس طرح سے، ہم صرف بات کر سکتے ہیں فینومینن پر کہ یہ معاملہ ہے، چونکہ ایک ادب کا معاملہ ہے اور ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ ہم سب آپ ادب کی پروموشن جڑی ہوئی ہے اور وہ معاشرے میں موجود ہے. تو ہمیں ایک قاری کی حیثیت سے ادب کے کنسرن رکھنے والے آدمی رائے دینی چاہیے. ہماری اس پہ ایک رائے ہے اور ظاہر ہے اس پہ. تو بہت شکریہ جناب، آپ نے بہت وقت عنایت فرمایا اور اس موضوع کے مختلف پہلو جو ہیں وہ آپ کی گفتگو سے سامنے آئے. امید ہے اس اہم موضوع پر ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.